اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، مداحو اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا آج یہ جو میں انٹرویو دے رہا ہوں، یہ میں کبوتر بازی کے اوپر نہیں دے رہا، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جو کل میری پکچر دیکھی ہے نا، میں فزیو تھیراپی کروا رہا ہوں پرائیویٹ ہاسپٹل سے۔ وہ 1 گھنٹے کے لیے میری کیونکہ مجھ کو 2 منزلیں کبوتروں پہ اوپر پانی لے کے جانا پڑتا تھا، 2 بالٹی ہیں، تو اس سے میری گردن کی یہ جگہ ہے نا، اخیرلا مورا یہ تھوڑا سا ہل گیا تھا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو کم سے کم 2 مہینے فزیو تھیراپی کروانی پڑے گی۔ تو وہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا۔ کئی آدمیوں نے سمجھا کہ میں ہاسپٹل میں، اللہ کا شکر ہے کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی نہیں ہوں، اور میں نے آج 5واں دن ہے میں یہ کروا رہا ہوں، اور میں واک بھی کر رہا ہوں، اور جو پانی اوپر چڑھانے کی ہے وہ میں نے اپنے ملازم کو کہا، وہ ملازم نے آ کے پانی اوپر چڑھانا شروع کر دیا۔ بیٹا آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ، ہر آدمی کو الگ الگ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور سب سے بڑی بات بیٹا، روز صبح میں سلام صبح بخیر اپنے سارے دوستوں کو کہتا تھا، صبح 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک۔ اب یہ جو ٹائم ہے 10 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک کا، یہ میرا ٹائم ہے فزیو تھیراپی کا۔ تو اب اس میں آپ کو بیٹا صبح کے وقت سلام نہیں کر سکتا، صبح بخیر نہیں کہہ سکتا، اس کو اب ٹرانسفر کر لیتی ہیں رات کو 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک میں آپ کو شبہ خیر کہہ دیا کروں گا، کیونکہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور آپ لوگوں کا میں نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز بیٹا، یہ کافی دنوں کی یہ چل رہی ہے، آپ لوگ جتنے بھی کبوتر باز شوقین ہیں، لاہور میں بہت زیادہ کبوتر باز شوقین ہیں، میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ مجھ کو پہچان لیتی ہیں، مجھ کو کھڑا کر لیتی ہیں، میری خدمت کرتی ہیں۔ اگر میں کوئی چیز کسی کی دکان پہ لینے جاؤں تو وہ کبوتر باز ہو، وہ میرے سے پیسے نہیں لیتا۔ اب اللہ کے فضل سے میں کسی کا آسان نہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، صرف میں آپ لوگوں سے نیک تمنائیں اور دعائیں مانگتا ہوں، وہ مجھ کو اچھے لفظوں سے ملتی ہیں۔ صرف 2 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے مجھ کو آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے تھوڑا سا برا کہا تھا، انہوں سے میں معذرت کرتا ہوں۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بابر چودھری کے جو کبوتر میرے پاس بکنے کے لیے آئے تھے، وہ میرا بھائی تھا، اس کے بکنے کے لیے آئے تھے۔ ایک آدمی سیالکوٹ سے آ کے وہ کبوتر لے کے گئے اور ان کی کبوتریوں نے انڈے نہیں دیے۔ بیٹا میرے اگر ہوتے تو میں وہ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ ان کے کبوتر تھے اور وہ لے کے گئے اور آپ پچھان کے لے کے گئے ہیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں آپ کا گناہ گار ہوں کیونکہ آپ لے کے میرے سے ہی گئے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور کبوتر باز بیٹا دینے سے آیا تھا، دینے والے جو دوسرے آتی ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، یہ دینے کے آگے سے آیا تھا، آ کے اس نے بابر صاحب کے کبوتر تو تب تک بکے ہوئے تھے، مجھ کو میرے بڑے کبوتروں کا میں نے اعلان کیا تھا کہ پٹھے میں 10,000 روپے کا دے رہا ہوں، جو ابھی بھی میں پٹھا اپنے کبوتروں کا 10,000 کا ہی دیتا ہوں اور 10,000 کا ہی دیتا رہوں گا، میں زیادہ پیسے نہیں میں لینا چاہتا وہ۔ پر اس نے مجھ کو کہا کہ یہ جو 10,000 روپیہ آپ نے کہا ہے آپ اپنے بڑے جوڑے دیں۔ بیٹا اب میرا بڑا جوڑا جو اتنا مہنگا بکتا ہے میں وہ 10,000 کا کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس نے میرے پہ اعتراض کیا ہے کہ آپ نے مجھ کو دینے سے بلا کے جھوٹ بولا ہے، مجھ کو جو کبوتر آپ نے
دینے تھے وہ دینے نہیں ہیں اور 3rd کلاس دے رہے تھے. بیٹا میں انہوں کی اللہ کو جان دینی ہے, انہوں کی پٹھیے پٹھے آپ لوگوں کو دے رہا تھا, میرا اب اس میں کوئی وہ نہیں تھا. اور اب بھی میں نے کبوتر کم کر دینی ہے, اللہ کرے کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے. اب آدمیوں نے بہت زیادہ لوگوں نے میرے کبوتر خریدنے کی تمنا بھی کر دی ہے. میں ابھی انہوں کو جواب نہیں دے رہا بیٹا, اس لیے اب میں آپ کو صاف بتا دوں بیٹا, آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے بھی جب مسقط کے شیخ نے میرے سے کبوتر بڑے مہنگے مانگے تھے تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ میں کبوتر بیچ کے کروں گا کیا. اب بھی وہی بات ہے بیٹا, میں اب اس پوزیشن میں بھی کبوتروں کے پاس رہ کے انہوں کو دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں, وہ میری اولاد جیسے ہیں. اب آپ نے اگر سارے کے سارے لے لیے تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ تو میری تو زندگی انہوں میں ہے, میں کم کر دوں گا. یہ میں نے اپنے آپ سے اور اللہ سے وعدہ کر لیا اور تہیہ کر لیا ہے کہ اب میں نے تعداد انہوں کی زیادہ نہیں کرنی. جو ہر ایک آدمی نے مجھ کو کہا بھی تھا, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, کہ خیر صاحب آپ اپنے کبوتروں کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جوڑا ریزلٹڈ ہے, آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے, آپ تو اڑاتا ہی نہیں ہے. یہ بیٹا ان کا کہنا بالکل ٹھیک تھا اور میرا ان کو جواب میں نے دے دیا تھا, بیٹا جب بھی میں اپنے بچے چھوٹے بیچتا ہوں, آپ لوگ لے کے جاتے ہیں, انہوں کے پاؤں میں کوئی نشانی ہوتی ہے یا میں نے انہوں کو بتایا ہوتا ہے کہ جو بھی نشانی ہے یہ اتارنی نہیں ہے آپ نے, اب ان کا رزلٹ اچھا آتا ہی ہے تو آپ پھر میرے پاس آتے ہیں. اگر وہ کبوتر ہلکے ہوں تو کون آئے گا, اور میری قیمت بھی جو ہے وہ مناسب ہے. اب ایک آدمی 5,000 روپے کا بچہ بیچ رہا ہے, ایک آدمی خرید رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, اور پھر ان کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آ رہا. میں تو بیٹا بیچ رہی 2,500 کا ہوں, کیونکہ میں نے کیا کرنے ہیں, میری اپنی چیز ہے. اور اس آدمی نے مجھ کو کسی آدمی کے تھرو پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو آپ کے کبوتر ہیں یہ ہیں تو میرے گھر کے, جب میں 5,000 کا بیچتا ہوں آپ 2,500 کا کیوں بیچ رہے ہیں؟ بیٹا میری اپنی چیز ہے, میں چاہے کسی کو مفت دے دوں, میں کیوں برا بنوں؟ اب 5,000 روپیہ بڑی قیمت ہے. 5,000 کا ایک آدمی کوئی کبوتر آپ سے بچہ لے کے جائے گا اور اس کا رزلٹ نہیں آئے گا تو وہ آپ کا برا بھلا ہی کہے گا نا بیٹا. اب اس دن کٹ میں گیا ہوا تھا, اب پھر کبوتر بازی کی بات آ گئی. پہلے تو یہ میرا اپنا وہ تھا, ادھر کوئی 200 کے قریب آدمی تھے, ہر آدمی اس آدمی کے کبوتروں کو برا کہہ رہا تھا, صرف میں اس کے کبوتروں کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. اس لیے کہ جس کبوتر باز کو اس نے کبوتر فری دیے ہوئے ہیں اور پرانے وقت میں دیے ہوئے ہیں اور وہ آدمی سارے کے سارے حیات ہیں, انہوں کے پاس آؤٹ سٹینڈنگ کبوتر ہیں اور انہوں کے رزلٹ بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں. اب اگر اس نے یا اس کے بیٹے نے کبوتروں میں خوبصورتی کر لی ہے, کبوتروں کی وزاداری اور ٹائپ کی بنا لی ہے, انہوں کا رزلٹ نہیں آ رہا, تو بیٹا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اب یہ پھر میں کبوتر بازی میں نہیں جانا چاہتا. آج کا انٹرویو تو یہ اب بات ہو گئی تو کبوتر باز میں ہوں تو میں وہ کر رہا ہوں. صرف آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے میرا حال پوچھا ہے, اور ہر آدمی کو میں نہیں کر سکتا. انڈیا کے کئی میرے ہندو جو پرستار ہیں انہوں نے مجھ کو کل
13 آدمی انڈیا سے تھے، مختلف شہروں سے. انہوں نے مجھ کو کہا کہ خواجہ بھائی آپ فزیو تھراپی تو کروا رہی ہیں، آپ یوگا ایکسرسائز بھی شروع کر دیں. بیٹا اب میں یوگا ایکسرسائز اس طرح میں واک تو کر رہا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے، اس نے مجھ کو کہا کہ جس وقت آپ واک کرتے ہیں آپ یہ گردن میں ایسے کر کے ہاتھ کو ایسے 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 کریں، ایسے ایسے کریں، ایسے کریں، اس سے بھی آپ کی گردن ٹھیک ہوگی. بیٹا میں بات مان رہا ہوں، دوائی میں نہیں کھا رہا، پر جو آپ کہیں گے اگر آپ کا مشورہ میں کروں گا، اگر سوٹ کرا تو اللہ آپ کو جزا دے. خدا حافظ.